سالانہ تقریباً مقابلے کے اندر شرکت کی سعادت حاصل نہیں ہے۔ میں پہلے یہ 2 مرتبہ اس محفل کے اندر میری حاضری نہیں ہے اور ان بچوں کو دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوتی ہے اور ان کو دیکھ کر اپنا طالب علمی کا زمانہ بھی یاد آتا ہے کہ ایک دور تھا ہم بھی اسی طریقے سے بچپن کے اندر حصہ لیتے تھے۔ مولانا حق نواز صاحب جامع برکات نورانیہ اور میں اکتر جامعہ خوبیہ کے اندر تھے اور وہاں پر بھی اس طریقے سے مقابلے ہوتے اور ان کے اندر حصے لیتے، لیکن ہمارا تو چونکہ ایک دینی ماحول یعنی کہ مدرسے کا ماحول تھا، ان بچوں کو دیکھ کر زیادہ خوشی اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ یہ بچے سکول کے بچے ہیں، مختصر وقت کے لیے یہ مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ ان اساتذہ کے عظمت کو سلام ہے کہ جنہوں نے ان کو اس قابل بنایا کہ یہاں پر یہ آ کر انہوں نے ان الفاظ کے اندر تقریر اور نعت اور نظمیں انہوں نے پڑھی ہیں کہ انتہائی اس سے دل خوشی ہوئی اور دل سے اساتذہ کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی اور بچوں کے والدین کے لیے بھی ان سے دعائیں نکلی ہیں۔ یہاں پر آ کر ان بچوں کا آ کر کھڑا ہونا اور 2-4 الفاظ بول دینا، یہی بہت کافی ہے ان کے لیے، یہی ان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ یہاں پر آئے، اتنا ان کو پیار کیا، یہاں پر تشریف لائے، 2-4 الفاظ بھی انہوں نے کہے اور یہ بچے الحمدللہ آپ نے سنے، کوئی بچہ اٹکا نہیں ہے، اتنی اس کے پیچھے محنت ہوگی اور کسی بچے کی رکڑت نہیں آئی، اٹکن نہیں آئی، کوئی بچہ بھولا نہیں ہے، نہ تلاوت میں، نہ تکبیر میں، نہ نعت میں، کتنی اس کے پیچھے محنت ہے۔ اللہ مولانا حق نواز صاحب اور قاری صاحب کی اس محنت کو قبول فرمائے، اللہ بچوں کو صحیح معنوں میں دین کا محافظ بنائے۔ میرے عزیز دوستو، آج 12 ربیع الاول ہے اور 12 ربیع الاول کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر کی پیدائش کا دن بھی 12 ربیع الاول کو ہے، لیکن کمزور روایت اور صحیح روایت کے مطابق پیدائش 9 کو ہے اور وفات 12 ربیع الاول کو ہے، لیکن 1 سیکنڈ منٹ کے لیے مان لیتے ہیں آج وہ اللہ کے نبی کی ولادت میں ہے، آج وہ اللہ کے نبی کی وفات میں ہے۔ اب اندر میں ہمارے پاس 2 ہیں، ایک نبی کی میلاد ہے، ایک نبی کی وفات ہے، اور عنوان بھی ہمارے پاس بہت سارے ہیں، ایک نبی کی میلاد ہے، ولادت ہے، ایک نبی کی سیرت اور کردار ہے۔ اب ہمیں اس کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با صحابت ہو، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا بہت بچپن ہو، جوانی ہو، نبوت سے قبل زمانہ ہو یا نبوت کے بعد کا زمانہ ہو، آپ کی مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، آپ کی جہاد کی زندگی ہو، بیرونی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری جو زندگی ہے یہ برکت کا باعث ہے، اس کا تذکرہ کرنا رحمتوں کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی کے میلاد کا ذکر کرو تب بھی اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی جوانی کا ذکر کرو تب بھی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی جوانی کا ذکر کرو تب بھی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی، اللہ کے پیغمبر کی مکی زندگی کا ذکر کرو تب بھی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہے۔ اللہ کے نبی کی مدنی زندگی کا ذکر کرو تب بھی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہے۔ لیکن سوچنا ہم نے یہ ہے، ایک پیغمبر کی میلاد ہے، ایک پیغمبر کی ولادت ہے، ایک پیغمبر کی سیرت ہے، اللہ کے نبی کی ولادت سے قدر ہو گئے۔ اس کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، تو انسان کو ہدایت نہیں مل رہے تھے، والدین کو ہدایت نہیں مل رہے تھے، بیوی کو ہدایت نہیں ملتے تھے، عورت کو ہدایت نہیں ملتے تھے، ماں کو ہدایت نہیں ملتے تھے، اولاد کے پاس اولاد کے حقوق نہیں تھے، پڑوسی کے پاس پڑوسی کے حق نہیں تھا، کسی کے پاس ایک دوسرے کا حق نہیں تھا۔ یہ ساری کی ساری
انسانیت یہ وحشی درندے بن چکے تھے، ان کے اندر انسانیت ختم ہو چکی تھی، یہ نام کے انسان تھے، یہ دیکھنے کے انسان تھے، لیکن ان کے اندر بات کچھ نہیں، انسانیت نام کی چیز ان کے اندر سے ختم ہو چکی تھی۔ پھر 9 ربیع الاول کا دن آیا، پھر 9 ربیع الاول کی رات آئی، صبح 4:16 کے اندر 16 منٹ کے مکہ معظمہ کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمنہ کی گود کے اندر ولادت ہوتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر دنیا میں آتے ہیں، ماں آمنہ کہتی ہے ہمارے ہم بچے پیدا ہوتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کی ناک کو کاٹتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کو غسل دیتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم جسم سے گندگی کو صاف کرتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ چیخ و پکار کرتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کے رونے کی آواز نکلتی ہے۔ میں نے اماں آمنہ سے پوچھا ہے آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئے کیا یہی معاملہ ہوا ہے؟ اماں آمنہ کہتی ہے ایسا نہیں ہوا، یہ تو بڑی عظمتوں والا بچہ ہے، یہ تو بڑی برکتوں والا بچہ ہے، یہ تو بڑے کمالات والا بچہ ہے، یہ تو بڑی رحمتوں والا بچہ ہے، یہ تو بڑی شان والا بچہ ہے۔ یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں جہاں سے گزرتی تھی میرے اوپر رحمتیں ہوتی تھی، میں جہاں سے گزرتی تھی میرے پاؤں کے نیچے تک پر آتے وہ موم بن جاتے، میں درخت کے شجر سے گزرتی مجھے سلام عرض کرتے تھے، میں پانی کے کنویں میں پہنچتی پانی خود میرے قدموں میں آ جایا کرتا تھا۔ آج یہ بچہ پیدا ہوا ہے میں تو حیران رہتے، یہ بچہ پیدا ہوا اس کی ناک کٹی ہوئی ہے، یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس کا ختنہ کیا ہوا ہے، یہ بچہ پیدا ہوا ہے گندگی کوئی نہیں ہے، یہ بچہ پیدا ہوا ہے اور اس بچے کے جسم سے خوشبو آتی ہے، میرا سارا کمرہ خوشبو سے معطر ہو چکا ہے۔ یہ بچہ پیدا ہوا ہے ایک نور میرے جسم سے نکلا ہے، اس نے میرے کمرے کے ساری کائنات کو اس نے روشن کر دیا ہے۔ میں نے کہا اماں آمنہ اللہ مجھے بتلانا چاہتا ہے یہ بیٹا تیرا ہے، یہ لخت جگر عبداللہ کا ہے، یہ نور نظر عبداللہ کا ہے، لیکن یہ نبی میرا ہے، آیا تیرے گھر کے اندر ہے، لیکن یہ اپنی رسالت سے ساری کائنات کو منور کر کے چھوڑے گا۔ یہ پیغمبر نور منور کا ہے۔ وقت میں یہ بالکل مختصر میں عرض کرتا ہوں۔ اور مکہ پہ کیا تھا؟ جاہلیت کا زمانہ ہے، مکہ معظمہ کے اندر کسی کو کسی کے حقوق نہیں ملتے ہیں، ماں کو ماں کے حقوق نہیں ہیں، بلکہ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں باپ کا انتقال ہوتا ہے، باپ کے 6 بیٹے ہیں اور وہ باپ کی جائیداد کو تقسیم کرتے ہیں اور ماں سے جا کر کہتے ہیں تو ہمارے باپ کی وراثت ہے، تو ہمارے باپ کی میراث ہے، ہم تجھے بھی تقسیم کریں گے۔ وہ ماں کو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہم تجھے تقسیم کریں گے۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے آ کر دنیا کو حقوق دیے ہیں، وہ ماں آ کر یہ بچے سارے کے سارے جگہ بات دیجیے اپنی ماں کو اپنے باپ کی جائیداد اور میراث سمجھ کر وہ حقیقی بیٹے اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتے ہیں۔ یہ عرب کا معاشرہ تھا، یہ جاہلیت کا دور تھا۔ اس دور کے اندر میرے پاک نبی کا اللہ نے اس دنیا کے اندر نبی بنا کر مبعوث کیا۔ عورت کو عورت نہیں بلکہ اس زمانے میں ایک طبقہ ایسا تھا جو عورت کا انکار کرتا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے، کوئی جانور بگڑی ہوئی مخلوق ہے۔ یہ تمام تر معاملات کے باوجود اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ آج لوگ کہتے ہیں آپ کو ولادت کی خوشی نہیں ہے۔ میں نے کہا میرا اور میرے اکابر کا نظریہ سنو، میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ سنو، میرے اور میرے اکابر کا عقیدہ یہ ہے، نظریہ یہ ہے، جو میلاد کا منکر ہے وہ پکا بے ایمان اور کافر ہے، جو میلاد پہ خوشی نہ منائے وہ کافر اور بے ایمان ہے، جو جس کو میلاد کی خوشی دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر بے ایمان کا ہو سکتا ہے، میرے پیغمبر کا امتی نہیں ہو سکتا۔ جو میلاد پہ جشن نہ منائے وہ کافر بے ایمان کا ہو سکتا ہے، میرے پیغمبر کا امتی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتے بولو بھائی ہو سکتے؟ میں نے کہا انداز اپنا اپنا ہے۔ میرے اکابر نے مجھے یہ بتلایا ہے ہم میلاد اس انداز میں مناتے ہیں جیسے آج حق نواز صاحب نے منایا ہے۔ آج مسجد میں میلاد ہوا نہیں ہوا؟ بولو بھائی ہوا نہیں ہوا؟ ہم میلاد مناتے ہیں اس انداز میں
ہم میلاد مناتے ہیں تلاوت کر کے. ہمیں ہمارے اکابر نے بتایا میلاد بناؤ اللہ کے پیغمبر پہ درود پڑھ کر, میلاد بناؤ روزہ رکھ کر, میلاد بناؤ تلاوت کر کے. ہم میلاد اس انداز میں مناتے ہیں جیسے آج ان بچوں کی تربیت کر کے ان کو پیغمبر کی سیرت بتلائی, ان کو پیغمبر کا طریقہ بتایا, ان کو پیغمبر کی سنت بتائیے. ہم میلاد اس انداز میں مناتے ہیں. طریقہ اللہ تعالیٰ اپنا اپنا ہے. تو خیر اللہ کے نبی مکہ کی دھرتی پہ آئے, اللہ کے نبی جوان ہوئے, لڑکپن سے گزرے, 40 سال اللہ کے نبی نے زندگی گزاری. پھر وہ دن آیا جس دن کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو اس کائنات کے اندر مبعوث کیا تھا, جو مقصد اور مشن دے کر اللہ نے اس کائنات کے اندر اپنے نبی کو بھیجا جس مقصد کے لیے تھا. پھر غار حرا کے اندر اللہ کے نبی کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا گیا. اللہ کے پاک پیغمبر فاران کی چوٹی پہ چڑھے, اور فاران کی چوٹی پہ چڑھ کر اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اے کائنات کے لوگوں لا الہ الا اللہ کے جو اسی کے اندر کامیابی ہے. آپ توجہ میری طرف رکھیں بھائی, میں آقا کی سیرت بتلا رہا ہوں. آپ توجہ میری طرف رکھیں, جو مہمان آئے گا وہ آپ کے پاس ہی تشریف لائیں گے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فاران کی چوٹی پہ اپنے آنے کا مقصد بیان کیا, اور مقصد بیان کرنے کے بعد پھر اللہ کے پاک پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر 70 سال گئے. پھر اللہ کے پیغمبر نے تو 40 سال کا عرصہ مکے کی دھرتی پہ گزارا ہے. مکے کا ابو لہب جو تھا, یا ابو لہب اور ابو جہل, وہ بھی میرے پیغمبر کی ولادت کے منکر نہیں تھے, وہ بھی پیغمبر کی نماز کا انکار نہیں کرتے, اقرار کرتے تھے, لیکن پتھر پیغمبر کو کرتے ہیں, پیغمبر آنے کا مقصد بیان کرتے ہیں, پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاق ہوتی ہے, پیغمبر آنے کا مقصد بیان کرتے ہیں, راستے میں کانٹے بچھا جاتے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے جو پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ کرے, پیغمبر کے کردار کا تذکرہ کرے, اس راستے میں کانٹے بھی بچھائے جاتے ہیں, پیغمبر کی طرح پتھر بھی برسائے جاتے ہیں, سیرت پہ پتھر برسائے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے آنے کا مقصد ذکر کیا, تکلیفوں کے انبار لگے, لیکن ایک وقت یہ تھا مکہ میں کوئی مومن کو بھی نظر نہیں آتا تھا. ایک وقت یہ تھا مکہ کی سرزمین کے اوپر انسانیت ختم تھی. ایک وقت یہ تھا کہ مکہ کی دھرتی پہ کوئی کسی کے حقوق نہیں تھے. ایک وقت یہ تھا کہ کہیں پر بھی اللہ کا نام لینے والا اس مکہ کی دھرتی پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا. لیکن پھر میرے پیغمبر نے جب مقصد ذکر کیا, اس مقصد پہ اللہ کے پیغمبر نے دن رات ایک کر کے اللہ کے پیغمبر نے جب محنت کی ہے, پھر نتیجہ یہ نکلا میرے پیغمبر کا جنازہ جب ہوتا ہے 1,24,000 نبی کے جانشار مدینہ میں موجود تھے. موجود تھے یا نہیں موجود تھے؟ یہ کیا وجہ تھی کہ پانی پلانے پہ لڑتے ہیں. آپ کے گھوڑے نے پہلے پانی کیوں پیا, میرے گھوڑے نے بعد میں پانی کیوں پیا؟ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جنگ مدہ کے اندر ایک صحابی پیاس سے تڑپ رہا ہے, پانی کا مشکیزہ بولتا ہے, وہ دوسرے کے پاس بھیج دیتا ہے, پھر تیسرے کے پاس بھیج دیتا ہے. یہ کیا بات تھی, یہ کیا چیز تھی کہ پہلے پانی پلانے پہ لڑتے تھے, تیرے جانور میں پہلے پانی پی لیا, میرے جانور میں بعد میں کام کیا, اس پہ لڑے گے. آج دو وقت ہے خود پیاسے جان دے دیتے ہیں, بھائی سے پہلے پانی پینا برداشت نہیں کرتے. کیا بات تھی, پہلے بھائی بھائی کے ساتھ وراثت پہ لڑتا ہے, ماں کو باپ کی جائیداد سمجھ کر تقسیم کرتے ہیں, اور میرے نبی نے آ کر بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آج لوگ کہتے ہیں روشن خیالی, میں نے کہا میرے نبی محمد رسول اللہ سے بڑی روشن خیالی کسی نے کائنات میں نہیں دی ہے. اللہ کے نبی نے باپ کے حقوق نہیں تھے کہ میرے پیغمبر نے کہا پیار محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھو, میرا رب مجھے حاضر ہو, میں نے کہا مقبول سے وعدہ عطا فرمانا. یہ کس نے تمہیں دیا ہے؟ جائیدادوں پہ لڑتے, زمینوں پہ لڑتے,
حقیقی بھائی دوسرے بھائی کو وراثت نہیں دیتا. یہ کیا وجہ ہے کہ مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ مدینہ پہنچتے ہیں اور مہاجرین ہیں، مدینے والے انصار ہیں. آج لوگ کہتے ہیں یہ صحابہ کی صلاح کو لگاتے ہیں. خدا کی قسم کائنات میں صحابہ جیسی قربانی کسی نے دی ہو، صحابہ جیسی اسلام کے لیے اگر کسی نے کوئی قربانی دی ہو تو وہ کائنات میں مثال پیش کرے. الحمدللہ میرے پاس ایک نہیں ہزاروں کروڑوں میرے صحابہ کی مثالیں موجود ہیں. انہوں نے جیسی قربانی دی ہے کائنات میں اس کی مثال پیش کرنے سے لوگ حاصل. مکے والے مدینے پہنچتے ہیں، پہلے لڑتے تھے، اب جب مدینہ میں پہنچتے ہیں میرے نبی مواخات قائم کرتے ہیں، ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بناتے ہیں. یہ آپ کا بھائی ہے. وہ انصار مہاجر کو پکڑتا ہے، اپنے گھر میں لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی نبی نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے. حقیقی بھائی نہیں ہے، ہم تو حقیقی بھائی کا بھائی مار کی حالت کر جاتے ہیں. حقیقی بھائی کی جائیداد پہ بھی دادا ڈالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہماری طرف آ جائے. کہتا ہے نبی نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے، یہ میرا ایک مکان ہے، کمرہ ایک کمرہ ہے، درمیان میں سے پردہ لگا، آدھا تیرا اور آدھا میرا. ایک صحابی نے کہا یہ میرے دو باغ ہیں، ایک باغ تیرا ایک باغ میرا. تجھے کھیتی باڑی کرنی نہیں آتی، تو گھر میں بھیج، اس کو پانی بھی میں دوں گا، اس کی گودی بھی میں کروں گا اور تجھے پیار فصل گھر میں پہنچاؤں گا. اور اس نے کہا یہ میری جائیداد ہے، آدھی تیری ہے آدھی میری ہے. اور بازوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ میری دو بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، اس کے ساتھ تو شادی کر، ایک میرے مقابلے رہے گی. یہ صحابہ کی مثالیں ہیں. پہلے لڑتے تھے، پیغمبر نے مقصد کا ذکر کیا، اپنی جائیداد میں اپنے دوسرے بھائی کو حصہ دینے والا. یہ میرے نبی کی آمد کا مقصد ہے. اور ہمارے لیے میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے لیے میلاد سے زیادہ نبی کی سیرت اہمیت رکھتی ہے. بھائی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ بولو بھائی بولو، رکھتی ہے نہیں رکھتی؟ سیرت کو اپنانے پر بھائی یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ مسجد ہے یا نہیں؟ ابھی میں یہاں زور لگاؤں یہ مسجد ہے یہ مسجد ہے یہ مسجد ہے، آپ کہو گے مولوی صاحب دماغ خراب ہے. بھائی ہمیں نہیں پتا یہ مسجد ہے، کوئی کافر کی انکاری نہیں ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، سارے مانتے ہیں مسجد ہے. میں کہوں گا پھر کیا ہوا؟ آپ کہیں گے ضرورت اس بات کی ہے یہ بتلاؤ مسجد کے احکام کیا ہیں، مسجد کی عظمت کیا ہے، مسجد کے آداب کیا ہیں. اسی طریقے سے نبی کی میلاد کا منکر کوئی کافر بھی نہیں ہے، لیکن بتلانا یہ ہے نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کا کردار کیا ہے، نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کے آداب کیا ہے، نبی کی محبت کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کے اخلاق کیا ہے، نبی کے معاملات کیا ہے، نبی کی تعلیمات کیا ہے. کیونکہ ہمارے لیے نجات نبی کے طریقے میں ہے یا نہیں؟ بولو بھائی ہے یا نہیں ہے؟ اب ہمیں نبی کی سیرت کو اپنانا چاہیے نہیں اپنانا چاہیے؟ اور یہ ساری کی ساری نبی کی سیرت الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہے. نبی کی داڑھی میں بال کتنے سفید تھے ہمیں یہ بھی معلوم ہے. نبی دنیا میں کتنے عرصہ رہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے. نبی نے جنگیں کتنی لڑی ہمیں یہ بھی معلوم ہے. نبی کا پہلی جنگ کہاں پہ ہوتی ہمیں یہ بھی معلوم ہے. نبی کا وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، یہ سب معلوم ہے. یہ سب ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ میرے بھائی کون ہیں؟ آج آپ کے دھرتی پہ 9 ربیع الاول کو حیدرآباد کے اندر مسلمانوں جھاگ جاؤ. تمہارے 9 ربیع الاول کو حیدرآباد میں میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سریام پتلا بنا کے روڈ پہ جلایا گیا، اس کو جوتے مارے گئے. اس کی ویڈیو موجود ہے. آج ہم پھر بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں. جو بھائی بناتے ہیں لعنت ہو ان صحابہ کے دشمنوں پر بھی، ان کو بھائی بنانے والوں پر بھی. میری دعا یہ ہے جو ایسا کام کرتے ہیں اللہ قیامت کے دن وہ تو جہنم میں جھانک دے. ان کو بھائی بنانے والے تعلق رکھنے والوں کا حشر بھی بے یہ کہ صحابہ کے دشمنوں کا ہوتا ہے. ان کا بیدار ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بولو بھائی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کون لوگ کہتے ہونا چاہیے؟
بھائی ہم تک دین پہنچانے والے کون ہیں؟ سارے لوگ کون ہیں؟ ہم تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ ہم تک دین پہنچانے والے کون ہیں؟ پہنچانے والے کون ہیں؟ پہنچانے والے کون ہیں؟ پہنچانے والے کون ہیں؟ تو صحابہ کی عظمت کا دفاع کرو گے؟ آپ سے گزارش اور آپ سے وعدہ، کس کس کو نبی کی میلاد کا خوشی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ سب کو خوشی ہے؟ دل سے کہتے ہو؟ پکی بات ہے۔ کون آج نبی کی ولادت کی خوشی میں وعدہ کرتا ہے کہ داڑھی رکھوں گا؟ بس ہماری اتنی خوشی ہے، یہ ہمارا عشق ہے، یہ ہماری محبت ہے، یہ ہماری خوشی ہے۔ اصل خوشی یہ ہے۔ اور ایک اور بھی وعدہ کر لیں کہ جس مقصد اور دین کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر دنیا میں لائے تھے، آج کے بعد اس دین پہ ہم عمل کریں گے۔ کرو گے عمل؟ نماز آج کے بعد کتنی نماز کی پابندی ہوگی، اور کوشش کریں یہ چہرے پہ سنت رسول سے جائیں، یہ نبی کے ساتھ حقیقی محبت کی دلیل ہے۔ اپنے لباس کو اور طریقے کو اپنے جسم پہ لائیں، نبی کے طور طریقے کو، یہ اصل نبی سے محبت ہے اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر بھی محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔